رسول اللہ کے زمانے میں ایک ایسی نیک عورت تھی جو غلام تھی، سیاہ فام تھی، جو افریقن تھی، شاہی پریوار سے تھی. رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے یہ کنیز بن کر آئی. بی بی فاطمہ نے جو ہے جب رسول اللہ سے یہ بات کہی کہ مجھے گھر کے کاموں کے مدد کے لیے ایک کنیز چاہیے، تو رسول اللہ نے اس کنیز کو، جس کا نام فضہ تھا، یہ فضہ کو جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے حوالے کیا. یہ ایک نیک عورت ہے، تم اسے جو ہے اپنے گھر لے جا سکتی ہو. یہ وہ عورت ہے جس کا نام فضہ، اور اسے ایک خاص علم تھا. یہ کیمیکل جانتی تھی، یہ چاندی بنانا چاہتی. اسے یہ نالج اپنے گھر سے ہی معلوم تھا کہ کس طرح سے ایک آرٹیفیشیل چاندی بنائی جا سکتی ہے. اس کی کیمیا اس عورت کو آتی تھی. جب رسول اللہ نے اس کے حوالے بی بی فاطمہ کو یہ اس عورت کو کیا، کافی سالوں تک جو ہے اس عورت نے، یعنی بی بی فضہ نے، رسول اللہ کی بات کو صحیح ٹھہرایا کہ کتنی وہ نیک اور کتنی خدمت گزار ایسی عورت تھی. ایک وقت ایسا آیا حضرت علی کے گھر میں کہ گھر میں کچھ تنگی کی حالات چل رہے تھے. تو اس وقت جو ہے بی بی فضہ نے کیمیا گری سے ایک چاندی تھوڑا سا بنائی اور حضرت علی سے کہا کہ اس چاندی کو آپ لیجئے اور بازار میں فروخت کر دیجئے، اور گھر میں کی ضرورت کی چیزیں اس کو لے کر آئیے. حضرت علی نے وہ چاندی اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ اے فضہ، اس چاندی میں تھوڑی سی یہ بھی چیز ڈال دیتی تو یہ چاندی بہت ہی عمدہ نمونے کی بنتی. بی بی فضہ یہ بات سن کر بڑی حیران ہوئی کہ پورے مکے میں جو ہے آرٹیفیشیل چاندی بنانے والی واحد میں ایک عورت ہوں جو یہ کیمیا یہاں کسی کو نہیں آتی. اور حضرت علی نے جو ہے اس چاندی کو دیکھ کر بتایا کہ اس کے اندر ایک چیز اور ڈالنے سے یہ چاندی سب سے اچھی اور بالکل صحیح حالت میں ہوتی، چمکدار ہوتی. وہ حیران رہ گئی اور اسے تھوڑا سا کمی محسوس ہوئی کہ یہ چاندی واقعی میں اگر ایک کیمیکل اس کے اندر ایک بار اور ایڈ کر دیتی تو بہترین چاندی بنتی. جس چیز سے اس نے چاندی بنائی تھی وہ بالکل چاندی سے کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، ایسی چاندی تھی. لیکن کیمیا گری میں حضرت علی کا نالج دیکھ کر وہ حیران تھی کہ کیا بات ہے، اتنی حالات تنگی کے باوجود جو ہے یہ آدمی کیمیا گری کا نالج بھی رکھتا ہے اور حالات اتنے تنگ ہیں. حضرت علی نے کہا کہ اے فضہ، اپنے پیروں میں دیکھو. جب اس نے اپنی نظر اپنے پیروں کی طرف کی تو لائیو جو ہے ایک چھوٹی سے نہر اس کے پیروں کے نیچے سے چل رہی تھی، جو ایک پرفیکٹ اصلی چاندی کا لکوڈ بہ رہا تھا. حضرت علی نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو اس میں سے نکال کر جو ہے میں فروخت کرتا اور اپنے گھر کی ضرورت پوری کرتا، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں ہے اور نہ میں ایسا کروں گا. تو تم بھی ایسا مت کرو، کیونکہ حلال چیزیں حلال کمائی سے ہی آتے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے وہ چاندی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دیا کہ ایسی کوئی چیز وہ دوبارہ نہیں بنائیں گے. کافی عرصے سال حضرت کی خدمت میں رہی، وہ مقام پایا. اب جو میں آگے اس کہانی کا موڑ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اس بات پر حیران رہیں گے
کہ اللہ کے رسول کے گھرانے کی خدمت کرنے والی عورت وہ کیا مقام پاتی، جو ایک سادہ کنیز ہے، غلام کی طرح بیچی گئی، شاہی خاندان سے تھی لیکن بیچی گئی تھی غلام. اس عورت نے کیا مقام پایا ہوگا. ہر طرح کا نالج جو ہے حضرت علی سے پایا، ہر اچھائی بی بی فاطمہ سے سیکھی، ہر ایسی ایسی چیزیں اس کے ہاتھ آئی. اس میں سے ایک مثال سب سے بڑی اور اچھی اور خوبصورت ہسٹری کی کتابوں میں آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ تنگے کے حالات اور بگڑ گئے، تو بی بی فاطمہ نے اپنے سر سے چادر اتاری اور فضہ کے ہاتھ میں دی. فضہ سے کہا کہ اس چادر کو لے جا کر فلاں یہودی ایک تاجر تھا اس کے ہاتھ میں دے دے اور اسے بیچ کر ضرورت کی چیزیں گھر پہ لے کے آؤ. تاجر کے گھر وہ چادر لے کر تو گئی. تاجر کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو کنیز ہے یہ حضرت علی کی گھر کی کنیز ہے. اس نے چڑھانے کے طور پر اس سے کہا، اے فضہ، تو جس گھر میں کام کرتی ہے وہاں تجھے زیادہ کچھ ملے گا نہیں، تو میرے پاس آ جا، میرے گھر میں کام کر. اس کے عوض میں تجھے سونے کے کنگن پہناؤں گا، کسی چیز کی تجھے کمی نہیں ہوگی. بی بی فضہ نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، میں جس گھرانے میں کام کرتی ہوں اگر وہ اشارہ کر دے تو جس گھر میں رہتا ہے وہ مٹی کا گھر ہے، اس کی دیواریں تک سونے کی ہو جائیں گی، وہ صرف ایک اشارہ کر دے. اور یہاں تک کہ اس خاندان کی تو بات چھوڑ دے، میں اگر کہوں کہ سونے کی ہو جا تو ضرور ہو جائے گی. اس نے ابھی یہ اشارہ کیا ہے، ہو جائے گی صرف کہا ہے، ہو جا نہیں کہا ہے، تب تک جو ہے وہ دیوار سونے کی ہو گئی. اتنے میں پیچھے سے جو ہے حضرت علی آئے. علی نے کہا، اے فضہ، دوبارہ ایسا مت کرنا، یہ مقام ایک کنیز کے ہاتھ ہے، یہ کمال اس عورت کا ہے جو ایک گھر کی کنیز، ایک نوکرانی ہے. اور قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو اس گھرانے سے محبت کرنا ہے تو اس محبت کے عوض میں خدا وہ چیزیں آپ کو دے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. قرآن کی وہ آیت کو ڈھونڈ لیجئے، پڑھ لیجئے، ترجمہ دیکھ لیجئے اور اسٹڈی کیجئے کہ یہ گھرانہ آپ سے کتنا دور ہے اور آپ اس نعمت سے کتنے دور ہیں. آپ کو کہیں اور جو ہے اپنی عمر ختم کرنے کا جو بتایا جا رہا ہے وہ ایک فیک نالج ہے. اصل قرآن اور حدیث اور اسلام اور آپ کی آخرت کی نجات صرف قرآن اور اہل بیت ہے. آپ کی دور میں جتنی بھی آپ کی عمر ہے آس پاس دیکھ لیجئے کہ کوئی سید گھرانے سے ہے، رسول کے خاندان سے اگر اس کا خاندان ملتا ہے تو اس کے پاس جائیے گا ضرور، ان کے ہاتھ پر بیعت کیجئے. یہ نہ دیکھیے کہ وہ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اپنے آپ کو کہ آپ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں اور وہ کہاں ہیں. ان کی نقش قدم پر اگر آپ چلیں گے تو نجات آپ کی پکی ہے. آپ کی نجات اسی میں ہے جس میں رسول اللہ نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے
اور دوسرا میرا گھرانہ. آپ کو اس گھرانے کے ڈسینڈنٹ جو اس کے نیچے نیچے چلتے ہوئے آئے ہیں ان لوگوں تک پہنچنا ہے. اپنے آنکھوں پر سے وہ چشمہ اتار دیجئے جو لوگ کہتے ہیں. آپ وہ چشمہ پہنیے جو حدیث نے صحیح کہا اور قرآن نے اس کی گواہی دی. اس گھر کی طرف جائیے اور پھر آپ اپنے آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے آخرت میں ضرور دیکھیں گے. ملتے ہیں.